ایک چاند تھا سر آسمان ناول بائے فرشتے سونا۔ جلال کو یہاں آیا دوسرا روز تھا۔ ایک تو نئی جگہ، اوپر سے ذہنی دباؤ کا بھی شکار تھا، وقت میں بھی فرق تھا، اس لیے جس وقت وہ سو کر اٹھا دن کا 1 بج رہا تھا۔ وہ عادت کے مطابق اٹھ کر باہر آیا تو گھر پہ کوئی نہ تھا، دروازہ لاک تھا۔ گھوم پھر کر خالی فریج کو ملامتی نظروں سے دیکھتا وہ واپس آ گیا۔ کس قدر گھٹیا جگہ ہے یہ! اس کے پاس بالکل چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں 1 عدد سنگل بیڈ، 2 عدد کرسیوں اور ایک چھوٹی سی میز کے علاوہ کوئی قابل ذکر چیز نظر نہ آتی تھی۔ ایک طرف پوری دیوار میں کبرڈز بنی ہوئی تھیں۔ اس نے وقت گزاری کو 2-3 کھول کر دیکھی۔ ساری کی ساری سامان سے اٹی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بور ہونے کے بعد وہ پھر سے سو گیا۔ کچھ دیر بعد اٹھا، بستر سے آواز دی، منیہا پانی پلا دو، مگر جواب ندارد، منیہا پانی پلاؤ۔ اب کی بار وہ ذرا چیخ کر بولا، یہ آ کیوں نہیں رہی؟ وہ آنکھیں بند کیے سوچ رہا تھا۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ جلال کچھ چاہیے؟ بھابی نے ہلکا سا منہ دکھا کر پوچھا۔ جلال انہیں دروازے پہ دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ بھی حیران تھی۔ اوہ، آپ ہیں، میں بھول گیا تھا۔ وہ آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا، کوئی بات نہیں، وہ سمجھ کر سر ہلاتی مسکرا کر واپس چلی گئی۔ جلال تھوڑی دیر بعد اپارٹمنٹ کے اکلوتے واش روم میں منہ ہاتھ دھو کر واپس آیا۔ بچے اور نمرا بھابی لنچ کر رہے تھے۔ ہے چاچو! فارس سے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ واٹس اپ مین! جلال نے اس کے بال بگاڑے، پھر ساتھ ہی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ چھوٹی سی گول میز تھی جس کے گرد 4 کرسیاں تھیں۔ میں تو نہیں کھاؤں گا یہ پاستا۔ وہ سب پاستا کھا رہے تھے۔ جلال نے منہ چڑھایا۔ نمرا نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ کوئی بات نہیں، میں کچھ اور بنا دیتی ہوں، کباب فرائی کر دوں؟ وہ آداب میزبانی نبھا رہی تھی۔ نہیں، میں ناشتے میں ملک شیک اور پراٹھا کھاتا ہوں۔ وہ اب فارس سے باتیں کر رہا تھا۔ نمرا بھابی نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا، پھر مجبوراً اٹھ کر صاحب بہادر کے لیے پراٹھا اور ملک شیک بنانے چلی گئیں۔ کھا پی کر وہ باہر نکل گیا۔ نمرا نے تو خدا کا شکر کیا، البتہ وہ سب میں بلال سے ذکر کرنا نہ بھولی۔ 1 بجے تک تو وہ سویا رہا۔ میں بچوں کو اسکول سے لے کر آئی، تب بھی سو رہا تھا۔ وہ بچوں کے اسکول میں ہی آرٹ ٹیچر کے طور پر کام کرتی تھی۔ چلو کوئی نہیں، اصل میں ایئر ٹریول کی وجہ سے تھک گیا ہوگا۔ بلال نے کافی دونوں کپوں میں انڈیلی، ایک نمرا کی جانب بڑھایا، دوسرا لے کر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے۔ بچے ویڈیو گیم کھیل رہے تھے۔ ویسے ممی پاپا نے اس کی کافی اچھی گرومنگ کی ہے، مطلب ہی از گڈ لکنگ اینڈ ویل مینرڈ۔ وہ ہمارے سر پہ سوار نہیں ہوا بلکہ باہر نکل گیا، پھر کچھ دیر بعد واپس آیا، کچھ دیر بچوں کے ساتھ بیٹھا رہا اور پھر اس کا کوئی دوست آ گیا تو بتا کر چلا گیا۔ وہ نمرا اس سے متاثر لگ رہی تھی۔ بلال نے سکون کا سانس دیا، چلو کچھ دن تو اچھے گزر جائیں گے۔ ویسے وہ برا نہیں ہے، بس کبھی کبھی امپلسو ہو جاتا ہے، لیکن اب تم کوشش کرنا اس کا دل لگ جائے، واپسی کسی صورت نہیں جانے دینا اسے۔ پاپا نے سختی سے کہا ہے کہ وہ یہیں رہے گا۔ بلال نے بیوی کو بھی پاپا کے فرمان سے آگاہ کیا۔ بہت دیر تک وہ باتیں کرتے رہے، پھر رات کافی بیت گئی مگر جلال واپس نہیں آیا۔ بلال نے نمرا کو سونے کا کہہ دیا، البتہ خود وہ جاگتے رہے۔ نیک کوشش کر رہا تھا تاکہ جلال کے آنے پہ دروازہ کھول سکے۔ کل ایک چابی سے بھی بنوا دوں گا۔ رات کے 12 بجے جمائی روکتے انہوں نے سوچا۔ تب بھی بیل ہوئی اور حشاش بشاش سا جلال سامنے تھا۔ اتنی دیر یار! دیکھتے ساتھ بلال نے پہلی بات یہی کی۔ ہاں، میں فیاض ماموں کے گھر چلا گیا تھا، ان کا بیٹا لینے آیا تھا۔ وہ خوش لگ رہا تھا۔ آتے ساتھ ہی رابطے ہو گئے تمہارے؟ بلال اس کی پھرتیوں سے متاثر ہوئے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے بھائی، وہ اطمینان سے کہتا منہ ہاتھ دھو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کھانا کھا کر آئے ہو؟ بلال کو فطری سی فکر تھی، یورپ آنے کے بعد ان میں احساس ذمہ داری بڑھ گیا تھا۔ کہاں آیا ہوں؟ آنکھ لگا کر وہ بستر پر ڈھہ گیا۔ لیکن ایک بات اسے شدت سے محسوس ہوئی، یہ جگہ نہایت ہی گھٹیا تھی جہاں اسے رہنے کا کہا گیا تھا۔ بستر چھوٹا تھا کہ اس کے پاؤں بستر سے نیچے جاتے اور کمر میں شدید حبس تھی۔ گو کہ اس ٹھنڈ کے موسم میں حبس ہونا عجیب تھا، مگر اسے بند جگہوں کی عادت نہ تھی۔ صبح اس کی آنکھ بھی جلدی کھل گئی۔ ارے واہ، آج تو تم جلدی اٹھ گئے۔ افراد خانہ اپنے اپنے کاموں کو جانے کو تیار تھے۔ اٹھنا کہاں سے تھا، سویا ہی نہیں ہوں، وہ بیزاری سے کہتا واش روم میں چلا گیا۔ نمرا نے اس کو ہوم سکنس پہ معمول کیا۔ کچھ دیر بعد وہ منہ ہاتھ دھو کر واپس آ چکا تھا۔ بچے ناشتہ کر رہے تھے، نمرا ان کا لنچ تیار کر رہی تھی، ہلکے پھلکے اسنیکس ہی دیتی تھی۔ بلال فارمل سوٹ میں تھے، وہ میکینیکل انجینئر تھے اور ایک فرم میں جاب کرتے تھے۔ آج کا کیا پلان ہے؟ بلال نے اس سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ بیزار تھا گھر میں۔ صبح اگر وہ بیزار ہوتا تو ماما اپنے کمرے میں چلی جاتی، مبادا وہ انہی سے نہ الجھ پڑے، اور منیہا ہائی الرٹ سے اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ یہ ایک دم اسے خیال آیا تو بیزاری سواتر ہو گئی۔ ناشتہ کر لو، بلال نے محتاط انداز میں اس کی توجہ ہٹانے کی صحیح کی۔ میں بریڈ نہیں کھاتا، وہ واپس پلیٹ کھسکاتے ہوئے بولا۔ اچھا۔ بلال نے ناسمجھی سے ایک نظر اسے، دوسری نظر بیوی کو دیکھا۔ نمرا کے ماتھے پہ بل آ چکے تھے۔ اچھا، میں بنا دیتی ہوں، پھر وہ خود ہی بولتے ہوئے واپس برنر کی طرف چلی گئیں۔ بلال نے سکون کا سانس لیا، ورنہ اس ہپڑ تھپڑ میں وہ اپنا اور بچوں کا ناشتہ ہی بمشکل بنا پاتی تھی، پھر لنچ باکسز بھی ریڈی کرتی، اتنا ہی عبث تھا۔ پراٹھے تو مہینوں بعد بنتے تھے اس گھر میں۔
ناشتہ کر کے وہ وہیں بیٹھا رہا، وہ سنجیدہ تھا۔ بچوں نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی لیکن بلال نے جلدی جلدی کا شور مچاتا انہیں لے کر نکل گیا۔ پیچھے وہ بالکل اکیلا رہ گیا، کہیں جانے کا بھی دل نہیں تھا۔ سارا دن وہ گھر میں بیٹھا مختلف چیزیں کھنگالتا رہا، کمرے میں جانے کا بھی دل نہ تھا۔ پھر بچے اور بھابھی واپس آ گئیں، اسے وہیں اسی حلیے میں بیٹھے دیکھ کر انہیں شدید ہمدردی ہوئی۔ بلال نے بتایا تھا کہ پاپا نے اسے زبردستی بھیجا ہے۔ دوسرا، وہ جانتی تھی جلال باہر نہ آنا چاہتا تھا، وہ شروع سے پاکستان میں ہی رہا تھا اور رہنا چاہتا تھا۔ جلال، کوئی کورس وغیرہ کر لو۔ باتوں باتوں میں انہوں نے ہمدردی میں اسے وقت گزاری کے لیے مشورہ دینا چاہا۔ کیوں؟ جبکہ توقع کے برعکس جلال کے ماتھے پہ بل دیکھ کر وہ چونکی۔ مطلب اچھا ہے، تمہارا سی وی اپروو ہو جائے گا اور وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ وہ نروس ہو کر رہ گئی۔ میں نے کون سا نوکریاں کرنی ہیں سی وی امپروو کر کے؟ جلال نے ناک سے مکھی اڑائی۔ نمرا مزید ایک لفظ نہ بول سکی، بس اسے اطمینان سے بیٹھا دیکھ کر رشک کرتی رہی۔ منیہا بچے، کریم صاحب کل بھی آئے تھے، اب تمہیں چلے جانا چاہیے۔ اماں نے منیہا کا موڈ اچھا دیکھ کر اسے سمجھانا چاہا مگر اس کا منہ ہی بن گیا۔ میری بچی، تمہیں جلال سے مسئلہ تھا اور اب تو وہ یہاں نہیں ہے، تو تمہیں اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ کریم صاحب اتنا اصرار کر رہے تھے، تمہارے ابا کا بار بار انکار کرنا اچھا تو نہیں لگتا نا۔ اماں، مجھے جلال سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کا انداز سنجیدہ تھا۔ اماں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے ان کی حرکتوں سے مسئلہ تھا اور اب بھی ہے، وہ زور دے کر بولی۔ تو اب کیا تم چاہتی ہو؟ وہ جان کر انجان بنی۔ میں بس یہ چاہتی ہوں، یا تو وہ اپنی حرکتیں بدل لیں یا پھر بہتر ہے میں یہیں رہوں، کیونکہ میں اس طرح وہاں نہیں رہ سکتی مزید۔ وہ کچھ غصے سے بولی، آج کل وہ اس موضوع پر کوئی بات نہ سنتی تھی۔ منیہا، تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری یہ ناراضگی اور نفرت اسے بدل دے گی؟ میری بچی، ایسا نہیں ہے، کسی کو بدلنے کے لیے محبت کی ضرورت ہوتی ہے، ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، نفرت سے کوئی کسی کو نہیں بدل سکتا۔ اماں کا فلسفہ اپنا ہی تھا۔ منیہا کو البتہ ان کی بات گراں گزری۔ اماں، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو، مجھے ان سے نفرت نہیں ہے، اور میں اگر انہیں بدلنا چاہتی ہوں تو یہ قدر بیوی کی محبت ہی ہے۔ وہ عاجز آ چکی تھی۔ بعض دفعہ کسی کو اپنی محبت کا احساس دلانے کے لیے کچھ فاصلہ قائم کرنا پڑتا ہے، ضرورت سے زیادہ، اور انچاہا ساتھ کبھی کبھی اپنی وقت کھو دیتا ہے۔ مگر وہ یہ بات اپنی ماں کو نہ سمجھا سکتی تھی، اسی لیے چپ ہو رہی۔ اماں کا گھر اسے ایک اطمینان ضرور تھا کہ اب یہاں کوئی اس کے بچے کا دشمن نہ تھا، نہیں تو اسے ہر وقت ذہنی طور پر الرٹ رہنا پڑتا تھا۔ اس نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، جلال کے تمام تر برے رویے کے باوجود وہ اسے بے حد یاد آتا تھا۔ ابا کو پانی پلاتے ہوئے اسے جلال کا پانی کے لیے چیخنا یاد آتا، صبح علی کو جگاتے ہوئے اسے جلال کی ڈھٹائی یاد آ جاتی، پھر رات کو سونے سے پہلے اس کی لایعنی باتیں جو ختم ہونے میں نہ آتی تھی، اس کے ڈرانے مذاق، پھر فضول باتوں میں پہروں ہنسنا، کبھی زبردستی کا رومانس اس کا چھیڑنا، سب اسے یاد آتا تھا۔ اور یادیں بہت تکلیف دہ تھیں، مگر وہ اپنے دل پہ صبر اور ضبط کا پتھر رکھ چکی تھی۔ اسے اپنا اور جلال کا رشتہ زہریلا نہ بنانا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لانا چاہتی تھی، مگر یہ شاید اتنا آسان نہ تھا جتنا منیہا نے خیال کیا تھا۔ میں اپنے بچے کو کیا جواب دوں گی کہ اس کا باپ کہاں ہے اور وہ کیسا ہے؟ شروع میں اسے یہ فکر کھائی جاتی کہ اگر جلال واقعی نہ پلٹا جیسا کہ وہ اسے دھمکی دے کر گیا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ نہ گئی تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکو گی، وہ ایسے میں فکر مند ہو جاتی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اسے زیادہ سے زیادہ خوش رہنا چاہیے تاکہ بچہ بھی ایسا ہی اچھے مزاج کا مالک ہو، مگر خوش رہنا اسے جتنا مشکل اس وقت لگ رہا تھا شاید ہی کبھی لگا ہو۔ وہ وہموں اور وسوسوں کا شکار تھی۔ میں اس کمرے میں نہیں رہوں گا۔ رات کو جب بلال نے اسے سونے کا کہا تو وہ ہنوز ٹی وی کے آگے جمع بیٹھا تھا۔ آج کا پورا دن اس نے ٹی وی دیکھنے میں گزار دیا تھا۔ کیوں؟ بلال کو اچنبھا ہوا۔ وہ کمرہ ہے یا قبر؟ میرا تو دم گھٹتا ہے اتنے چھوٹے سے کمرے میں۔ وہ ناگواری سے کمرے کی شان میں قصیدہ پڑھ رہا تھا۔ شکر اس وقت نمرا بچوں کو سلانے گئی ہوئی تھی مگر دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جلال، اصل میں تمہیں اپارٹمنٹ میں رہنے کی عادت نہیں ہے نا، اسی لیے بلال نے سرسری سا تبصرہ کیا۔ آپ کوئی ڈھنگ کا گھر کیوں نہیں لے لیتے؟ پہلی بار اس نے نگاہ اٹھا کر بھائی کا چہرہ دیکھا۔ اچھا خاصا تو ہے گھر، یہ اپارٹمنٹ ایک اچھے مہنگے علاقے میں لے رکھا تھا یار۔ اچھا خاصا کمرہ ہے تمہارا، اور اکیلے ہی تو ہو۔ تمہارا کون سا بیوی ہے جو کمرہ چھوٹا لگ رہا ہے تمہیں؟ بلال نے سرسری سا تبصرہ کیا تھا مگر بیوی نہ ہونے کی بات اسے تانا ہی لگی۔ یکدم اس کا چہرہ تن گیا تھا۔ خیر، یہ میرا مسئلہ ہے، فی الحال میں آپ کو بتا رہا ہوں میں اس کمرے میں نہیں رہوں گا۔ تو کہاں جاؤ گے تم؟ بلال بھی الرٹ ہو گئے۔ اس کا پل پل بدلتا بوت، اف، کیا مطلب کہاں جاؤں گا؟ یہی رہوں گا لیکن اس قبر میں نہیں رہوں گا۔ وہ صاف انکاری ہو گیا۔ یار، تو رہو گے کہاں؟ نمرا کے آنے کا ڈر نہ ہوتا تو وہ بھی اتنی ہی اونچی آواز میں جھنجھلاتے جیسے جلال کر رہا تھا، کسی دوسرے کمرے میں رہ لوں گا۔ آپ کے بچوں والا کمرہ بھی اس کمرے سے تو بہتر ہے، لیکن بچے کہاں رہیں گے؟ تم ان کے کمرے میں نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا۔ تو نیا گھر لے لیں، اس وقت آپ ہی کو شوق چڑھا ہوا تھا مجھے یہاں بلانے کا۔
کمرے کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا تھا، یقیناً آوازیں اندر تک جا رہی ہوں گی، اور ابھی کل ہی نمرا جلال کی تعریفیں کر رہی تھی کہ ویل مینرڈ ہے، سر پہ سوار نہیں ہوا اور یہ وہ۔ جلال یار ابھی افورڈ نہیں کر سکتا میں بڑا گھر۔ بلال نے کمرے کا دروازہ ہلکا سا بند کر کے سرگوشی کے انداز میں سمجھانا چاہا۔ بھائی مجھے کہانیاں نہ سنائیں، میں نہیں رہ سکتا یہاں۔ جلال پہلے سے زیادہ بلند آواز میں مخاطب ہوا۔ بلال نے کچھ غصے کچھ بے بسی سے دروازہ مکمل بند کر دیا۔ تو پھر کیا کروں میں؟ وہ اب تنگ آ کر سنجیدہ چہرے سے اس کو گھور رہے تھے۔ جلال نے چند پل اسے دیکھا، پھر مکمل اعتماد کا مظاہرہ کیا۔ ہاں تو آپ اپنے بچوں کو اس ڈربے میں شفٹ کر دیں۔ 3 کمروں کا اپارٹمنٹ یہاں لگژری مانا جاتا تھا، جس کا تیسرا کمرہ جلال کو اتنے تنہا رہنے کے لیے دیا گیا تھا، مگر وہ اس کمرے میں رہنے کو تیار نہ تھا۔ عجیب مسائل تھے اس شخص کے۔ جلال میں بتا چکا ہوں، بچوں کو وہاں شفٹ نہیں کر سکتے، وہاں 2 بستر نہیں لگ سکتے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، بچے بڑے ہو رہے ہیں، الگ الگ بستر پہ سوتے ہیں، اور ویسے بھی نمرا کبھی بھی انہیں وہاں شفٹ نہیں کرے گی۔ بلال نے لمبی چوڑی وضاحت دی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، آپ اور بھابھی اس کمرے میں شفٹ ہو جائیں، میں آپ کے کمرے میں رہ لوں گا۔ بچے ایک بستر پہ نہیں سو سکتے، آپ دونوں تو سو سکتے ہیں نا؟ نیازی سے کندھے اچکا کر کہتا وہ باہر نکل گیا۔ دوسری جانب کچن کے دروازے میں کھڑی نمرا شوہر کو کینہ توز نگاہوں سے گھورا۔ عجیب ہے یہ جلال بھی، اسے کسی دوسرے کی پرواہ ہی نہیں، وہ بس یہی سوچ سکی تھی